جو راہ دین پہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے وہ شہنشاہوں، کج کلاہوں اور بادشاہوں کا مقصوم بھی نہیں ہوتی۔ ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو بھی وہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی جو چٹائی پہ بیٹھ کے حضور کی حدیث کا درس دینے والے ایک فقیر کو نصیب ہوتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی مرتبت اساتذہ کو کہ جنہوں نے ان بچوں کے سینے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا نور منتقل کیا اور شبانہ روز محنتوں سے یہ جوہر تیار کیے، اور ہم اس کا بدلہ اور اس کا صلہ دنیا میں نہیں دے سکتے۔ اس کا صلہ یقیناً آخرت میں ان کے رب کی طرف سے انہیں عطا کیا جائے گا، اور جس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھاتے رہے اس کا صلہ حضور کی خوشنودی کی صورت میں انہیں نصیب ہوگا۔ میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس مادی دور کے اندر، جب ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اعلیٰ منصب پہ فائز المرام ہو، بہت سارا مال سمیٹ کے لائے اور میرے گھر میں ڈھیر کر دے، ان کے والدین نے 8 سال کا طویل عرصہ ان بچوں کو ہمارے سپرد کیا اور آنکھیں بند کر کے ہمارے اوپر اعتماد کیا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے امانت ہمارے سپرد کی تھی، آج ہم اس کو آپ کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور یہ بچے آپ کی دنیا، آپ کے دین اور آپ کی آخرت کی بہتری کے ضامن قرار پائیں گے۔ اور میں اس ادارے کی انتظامیہ کو، ناظم اعلیٰ سے لے کر کے جھاڑو دینے والے تک کو بصمیم قلب مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ طلباء سے جو عزت اساتذہ کو ملتی ہے یقیناً وہ منتظمین کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک فطری لگاؤ ہے جو طالب علم کا اپنے استاد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کی خدمت کے لیے جس طرح ہمارے منتظمین شبانہ روز محنت میں لگے رہے اور ان کو آسودگی پہنچانے کے لیے کوشاں رہے، رات 1 بجے بھی کوئی مسئلہ ہوا تو اپنے بستر سے اٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا، تو میں ان جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان بچوں کی دعاؤں کے ساتھ، ان اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اور اس عاجز فقیر کی دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کو آخرت میں بہت صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنے معاونین کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے ہماری ضرورت کو محسوس بھی کیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ اپنے وسائل کو پیش کیا۔ میں سب کے لیے بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کا دیا ہوا مال جس کے سبب سے یہ اتنا بڑا نظم قائم ہے، اللہ اسے قبول اور مستجاب فرمائے۔ یاد رہے کہ معاونین کا جب میں نام لے رہا ہوں اس سے وہ معاونین بھی مراد ہیں جو 10 روپے دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور کا اپنی خرچی سے، اپنی ضروریات سے 10، 20، 50 یا 100 روپے بچا کے دینی کام میں اور کاز میں صرف کرنا، اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا صلہ کتنا بڑا ہے، میرے پاس کوئی پیمانہ اور کوئی ترازو نہیں ہے جس پہ میں ناپ سکوں۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، اعانت دین میں خرچ کی ہوئی ایک دانگ، ایک چھوٹا سا سکہ ہوتا ہے دانگ، ایک ٹگا کہہ لیجئے، ایک پیسہ کہہ لیجئے، اعانت دین میں خرچ کی ہوئی ایک دانگ دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور یہ 2-3 سال جو مشکل کے تھے ملکی معیشت پر اور اس کے اثرات نیچے تک پہنچے، تو ہم نے اپنے طلباء سے بھی شیئر نہیں کیا
کہ ان مشکل حالات میں نظام چلانا کتنا مشکل تھا، چونکہ ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ان طلباء کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے میدان میں نہیں اتاریں گے، ان کی ساری توجہات تعلیم و تعلم کی جانب ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک نئی کھیپ میدان عمل میں اتر رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھا اور ان کے دل سے دعا نکلی، اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں باب اجابت تک پہنچی۔ اللہ ان کو بھی بہتر صلہ اجر نصیب فرمائے۔